بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اصحاب رسول خدا کے، وہ انصار مدینہ کے، کہ جب رسول خدا داخل ہوئے مدینہ میں اور آپ کے سامنے اس زمانے میں حالات کیسے تھے، مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، رسول خدا نے کیا کہا؟ ہر شخص اپنے مال کو آدھا کرتے، جس کا ایک کمرہ ہے اس کو 2 حصے کر دے، جس کے 2 ہیں وہ 1 کر دے۔ اپنے گھروں کو لوگوں نے آدھا آدھا کر دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ یعنی جہاں امام نے کہا وہاں فوراً تیار ہو گئے، سوچا نہیں کہ ہمیں کیا ملے گا یا رسول اللہ، مطلب ہمیں کیا ملے گا، ہم نے تو آپ کو بلایا ہے۔ دنیا تو ایسی ہے نا، دنیا تعلقات یا ریلیشن شپ میں کچھ چاہتی ہے۔ میں فلانے سے ملوں یا میں فلانے کے پاس جاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے دنیا اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے کہ اپنے خون کے رشتوں سے بھی دنیاوی تقاضے چاہتی ہے۔ یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے، وہ مادہ خطرناک ہے۔ ہم اتنی باریکی سے دوسری وادی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن وہاں انصار نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ تو حقیقت ہے، ہم بیان نہیں کرتے ان باتوں کو کہ کس طرح جو ہے وہ زمانے کے لوگوں نے اپنی جانوں کو رسول پر نچھاور کیا ہے۔ ہم چند لوگوں کی خاطر جو ہے وہ کئی لوگوں کی محنت جو ہے وہ پانی میں پھیر دیتے ہیں۔ جانے محترم، وہ الگ بات ہے، جب تک رسول تھے، جب تک کیفیت جو انہوں نے کی، لیکن جب رسول چلے گئے اس کے بعد ظاہر ہے سینیریو چینج ہو گیا، کہانی بھی چینج ہو گئی۔ اب معیار ملاک حق کا کوئی اور ہے۔ اس وقت رسول تھے جو رسول کے ساتھ تھے سر آنکھوں پہ، لیکن جب رسول چلے گئے اس کے بعد رسول نے معیار کوئی اور دے دیا۔ اب اس معیار کے ساتھ کون ہے؟ وہ بھی سر آنکھوں پہ، کیونکہ معیار کچھ اور ہو گیا نا۔ معیار وہی ہے، وہی، مگر کیونکہ آہستہ آہستہ وجود میں دنیا آتی گئی۔ جب دنیا آ جائے تو پھر انسان سب سے پہلے مفاد پرست ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا امام ہے نا جو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ اہل تفاخر ہے، وہ تفاخر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن بعض آیات بیان کر رہا ہے کافروں کے لیے کہ حتیٰ یہ بارش جب ہوتی ہے تو اس پہ بھی تعجب کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ مومن کہتا رحمت پروردگار ہے، ابھی یہ ہے، آگے کوئی اور موسم ہوگا۔ وہاں تفاخر ہے، یہ تفاخر کرنا، اپنے اوپر فخر کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ آج دنیا آپ کے سامنے اسی وہم و گمان میں کھڑی ہوئی ہے، اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، اپنے اوپر کبر آ جاتا ہے۔ یہ سب شیطان کی طرف سے انسرٹ ہوتا ہے، اور جب یہ انسان کے وجود میں یہ چیزیں آ جائیں تو انسان ایک وہم میں زندگی گزارتا ہے کہ ہمارے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ آپ کے سامنے دنیا کی سو کالڈ سپر پاور کتنے عرصے تک یہ سمجھتی رہی کہ دنیا ہمارے بغیر چل ہی نہیں سکتی ہے، مگر کہاں گئے ابھی؟ کیا ہے ابھی اور کیسے ہوگا؟ ابھی سب کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا بینک سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس پیسہ ہے بس یہی میرا تخیل ہے، پوری دنیا میں اسی سے چلاؤں گا نا۔ ابھی ٹرانزیشن آف پاور ہو رہا ہے دنیا کے اندر، بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ سب جو کھوکھلے محل ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں۔ خوب حقیقت، کیونکہ خب یہ ٹائملی ہے، یہ کھوکھلا ہے، یہ سب جس کا معیار، جس کی بیس توحید پہ نہیں ہے، یہ سب عمارتیں گر جائیں گی۔ یہ جانے محترم، مگر قرآن بار بار آپ کو فرعون، شداد، نمرود کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کھوکھلے تھے یہ سب۔ کتنی بڑی طاقتیں تھیں عرب کے اندر، کتنے بڑے بادشاہ تھے رسول خدا کے مقابلے میں، کہاں گئے؟ مگر وہ مذاق ہے، پروردگار نے اپنی ہادیوں کو بھیجا، اپنا سسٹم بنایا ہے، مطلب ایسی ہوگا کیا؟ لیکن ہم جو ٹائم زون میں ہوتے ہیں نا وہ غفلت میں آ جاتے ہیں، جیسے کوفہ والے لوگ غافل ہو گئے، نہیں سمجھے آگے اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اللہ کا ولی اشارہ کرے تو کائنات جو ہے وہ اپنے خزانوں کو امٹ دے، مگر امام حسین کو پانی کی کمی تھی کیا؟ مطلب ان کی نسل میں سے حضرت اسماعیل کی جنہوں نے ایڑیاں رگڑیں اور پانی نکل آیا، اسے پانی کی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ ذہن خدا نے بشریت کے لبادے میں امتحان لیا، آزمائش لی۔ آزمائش سید الشہداء سے زیادہ لوگوں کی تھی،
لوگ آزمائے جا رہے تھے کہ کون ان کے ساتھ رہے گا، کیونکہ امام ہے نا، جب امام ہدایت کا آئے گا تو آپ کو آزمائش تو دینی پڑے گی، قیمت تو دینی پڑے گی۔ ابھی بعضوں کا جوان کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ اللہ نے دنیا کیوں ایسی بنا دی، آسان سی بناتا، مشکلات ہوتی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہ ہوتی، گناہ نہ ہوتا، یا آنکھیں ہی نہ ہوتی، نہ گناہ کرتے، کیا کرتے پھر؟ اللہ نے تو نعمتوں کو دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں بنائی تھی، اب اگر تم نے دنیا ایسی بنا لی جس میں گناہ زیادہ نظر آتا ہے تو اس میں اللہ کیا کیا ہے؟ اللہ نے تو ہر چیز کو حدود کے ساتھ بنایا، لیکن ظاہر ہے وہ دوسرا امام جو ضلالت کی طرف ہے وہ ہمیشہ ہر جگہ اپنا کام کرے گا، وہ ہمیں اسی طرح اپنے آپ کو اس سے دور کرنا ہے، اور وہ ہر دور میں آئے گا اور ہر زمانے میں اس کا کام ہی یہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ آزمائش، یہ مصیبت، یہ آسان نہیں ہے، اس میں جو آتا ہے اس کو اپنے وجود کو دینا پڑتا ہے، یعنی اگر آپ نے ذرا سا بھی اپنے اوپر توجہ دی آپ گر جائیں گے، دوبارہ آپ کی باری نہیں آئے گی۔ یہ کاروان اسی طرح چل رہا ہے۔ توحید انسان سے خدا کی بارگاہ میں پورے وجود کے ساتھ جھکنا مانگتی ہے، پورے وجود سے اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس کی بارگاہ میں چوں چرا نہیں ہے۔ ہاں جب تک توحید سمجھ میں نہیں آتی، جب تک خدا کو تمہیں خدا کو قبول نہیں کیا، ڈھونڈ رہے ہو اور واقعاً حق کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہو، تو روایات یہی کہتی ہیں جو شخص خدا کی تلاش میں ہو اور مر جائے خدا اس سے حق پہ محشور کرتا ہے، لیکن اگر تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے خدا سے دور ہو رہے ہو تو بس پھر اس کے بعد تیار رہو۔